بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ آج ہم سائنس کلاس 7 چیپٹر 1 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس سیریز کا مقصد آپ کو رٹا لگوانا نہیں ہوگا، بلکہ کوشش ہوگی کہ آپ کو ان چیزوں کی زیادہ سے زیادہ سمجھ آ سکے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے ہی بارے میں ہیں، ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہیں، ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اور تعلیم کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ آپ خود کو، اپنے ارد گرد دنیا کو، چیزوں کو سمجھ سکیں، جو چیز آپ کے لیے آئندہ بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ The human body is made of several organ systems۔ انسانی جسم بہت سارے آرگن سسٹم سے بنا ہوا ہے۔ That work together as one unit، جو بالکل ایک یونٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ یونٹ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر ایک چیز دوسری چیز کو سپورٹ کرتی ہے، اور سارے اس کے جو پارٹس ہیں، جو حصے ہیں، وہ اپنی اپنی باری پہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور نظام چلتا ہے۔ In class 6 we have learned a little about the human body۔ 6 کلاس میں ہم نے ہیومن باڈی یا انسانی جسم کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا تھا۔ In this chapter، اس چیپٹر میں we shall learn more about the human digestive and respiratory system۔ ہم انسان کے نظام انہضام اور نظام تنفس، نظام انہضام یعنی جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہضم کرتے ہیں، اس سارے نظام کو پڑھیں گے، اور ریسپائریٹری سسٹم، نظام تنفس یا ہمارے جسم میں جو سانس لینے کا نظام ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلا ٹاپک اس کا سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہے ڈائجسٹو سسٹم۔ Our body needs energy and food to move, grow and stay alive۔ ہمارے جسم کو چلنے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور باڈی سیلز کین ناٹ یوز دا فوڈ ان دا فارم اٹ از ایٹن بائی اس۔ ہمارے جسم کے اندر جو ہم نے سیلز کے بارے میں پڑھا ہے، وہ سیلز ہیں، اور ان کو جو طاقت چاہیے وہ اس شکل میں نہیں چاہیے جس شکل میں ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ سیب یا مالٹا یا روٹی یا بریڈ یا کھیر کی شکل میں نہیں چاہیے۔ اور باڈی چینجز اٹ انٹو سمپلر فارم۔ ہمارے جسم میں ایسا نظام ہے جو اس کو بالکل توڑ پھوڑ کے سادہ شکل میں لے آتا ہے۔ The process of changing the food into simpler form is called digestion۔ ہماری اس خوراک کو لے کے، اس کو توڑ پھوڑ کر کے اس کو بالکل سادہ شکل میں لے آنا، اسی سسٹم کو، اسی نظام کو نظام انہضام یا ڈائجیشن کہتے ہیں۔ The parts of body that take part in the process of digestion from the digestive system۔ ہمارا جو یہ ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کے جتنے بھی حصے ہیں، وہ سارے خوراک کو ہضم کرنے کے اس سارے مرحلے میں حصہ لیتے ہیں۔ اب اسی حوالے سے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ Eating well is one of the most important things we can do to keep our body healthy۔ ایٹنگ ویل مطلب کہ اچھی چیزیں کھانا، جو ہماری صحت کے لیے اچھی ہوں ان کو کھانا، یہ بہت ہی ضروری ہے اگر ہم اپنے جسم کو، اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ڈفرینٹ فوڈز آر دا سورسز آف نیوٹرینٹس۔ ہمارے مختلف قسم کے کھانے ہمیں مختلف قسم کے نیوٹرینٹس یا غذائی اجزاء پہنچاتے ہیں۔ نیوٹرینٹس آر دا یوزفل پارٹس آف آر فوڈ۔ نیوٹرینٹس یا غذائیت، یہ اصل میں ہماری غذا کا سب سے کارآمد حصہ ہوتا ہے، جس کی ہمارے جسم کو، ہمارے جسم کے اندر موجود سیلز کو ضرورت ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس، وائٹامنس، منرلز ایٹسٹرا آر دا نیوٹرینٹس۔ ان نیوٹرینٹس یا غذائی اجزاء کی مثالیں ہیں جنہیں ہم کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں، پروٹینز کہتے ہیں، فیٹس یا چربی کہتے ہیں، وائٹامنس کہتے ہیں، منرلز کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کے علاوہ بھی ہیں۔ Our digestive system breaks down nutrients into simple molecules۔
ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کا یہ کام ہے کہ وہ ہماری اس خوراک کو جو ہم اس شکل میں کھا رہے ہوتے ہیں اس کو توڑ پھوڑ کے بالکل سادہ شکل میں لے آتا ہے، سادہ مالیکیولز بنا دیتا ہے. دیز سمپلر مالیکیولز کین پاس تھرو دا وال آف ڈائجسٹو ٹیوب ٹو انٹر دا بلڈ. یہ جو سادہ مالیکیولز ہوتے ہیں یہ ہمارے اس ڈائجسٹو ٹیوب یعنی جہاں ہماری خوراک ہوتی ہے معدہ، اس کے اندر سے اس کی جو تہ ہے اس سے پار ہو کے ہمارے خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور خون ان کو ہمارے پورے جسم تک پہنچاتا ہے طاقت کی شکل میں. The blood carries them to every cell to produce energy. اب وہ خون ہمارے جسم میں سارے کو پہنچاتا ہے جسے ہمیں طاقت ملتی ہے. are to become part of our body، یا وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے. یہ ہم نے فوڈ لیا جی، لے کے اس کے سمپل نیوٹرینٹس جتنے بھی ہیں وہ اسے نکل کے ہمارے بلڈ میں شامل ہو جائیں گے اور پھر ہمارے پورے جسم کو ملیں گے. ویئر اینڈ ہاؤ ڈائجیشن آکرز. یہ جو ہاضمے کا نظام ہے یہ ہمارے جسم میں ہوتا کہاں پہ ہے؟ The process of digestion occurs in a long tube called alimentary canal. ڈائجیشن سسٹم ہمارے جسم کے اندر ایک جگہ ہے جسے ہم ایلیمنٹری کنال کہتے ہیں، اس کے اندر ہوتا ہے اور یہ ٹیوب کی شکل میں ہوتی ہے. It starts from the mouth and ends at the anus. یہ ہمارے منہ سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم خوراک کو اپنے جسم میں داخل کرنا شروع کرتے ہیں اور ہمارے مقعد پہ ختم ہوتی ہے جہاں پہ ہم فضلہ جات کو باہر نکال دیتے ہیں. سب سے پہلا حصہ ہے اس کا ہمارا منہ. The process of digestion begins from our mouth. نظام ہمارے منہ سے شروع ہوتا ہے اور teeth break the food into small pieces by cutting and grinding. سب سے پہلے خوراک کو ہمارے دانتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کو توڑتے ہیں اور اس کو پیستے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں. The tongue mixes food with saliva. ہماری زبان سے سلائیوا اس میں مکس اپ ہوتا ہے which is secreted by salivary glands، جو ہمارے salivary glands کے تھرو پیدا ہوتا ہے. Saliva starts the digestion of carbohydrates, starch and sugar. سلائیوا کا کام یہ ہے کہ یہ اسی وقت ہمارے خوراک میں سے کاربوہائیڈریٹس کو ہضم کرنا یا ان کو توڑنا شروع کر دیتا ہے جو سٹارچ یا شوگر کی شکل میں ہوتے ہیں. سلائیوا اصل میں ہمارے تھوک کو کہتے ہیں، جو ہمارے منہ میں تھوک آتی ہے اس کو سلائیوا کہتے ہیں. یہ قابل نفرت چیز نہیں ہے بلکہ یہ بڑی کرامت چیز ہے جو یہیں سے ہمارے منہ سے ہی ہماری خوراک کو ہضم کرنا شروع کر دیتی ہے. After some time، کچھ دیر کے بعد the food in the mouth becomes soft and moist. تھوڑی دیر میں ہمارے منہ میں جو نوالا ہوتا ہے، خوراک ہوتی ہے، وہ نرم ہو جاتی ہے اور بھیگ جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے. The tongue pushes this food to the back of our mouth. پھر زبان ہی کے ذریعے ہم اس کو اپنے منہ کے پچھلے حصے یا گلے کی طرف دھکیل دیتے ہیں جہاں سے یہ آگے چلتا ہے. یہ ڈایاگرام کی شکل میں ہے ہیومن ڈائجسٹو سسٹم، جہاں یہ ہمارے منہ سے خوراک ابھی تک ہم نے پڑھی ہے کہ منہ سے خوراک نکلی، یہاں سے دھکا دیا اس کو اور پیچھے یہ ہمارے جو ایسوفیگس ہے یہاں تک پہنچائی. آگے اس کی ڈیٹیل پہلے پڑھ لیتے ہیں. انفارمیشن ہے اس میں کہ our teeth are the main tools we use to break down food in the mouth. ہمارے منہ کے اندر جو دانت ہیں یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس ہماری خوراک کو توڑنے کے لیے، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کرنے کے لیے اور اس کو ہضم کرنے کا نظام یا ہضم کرنے کا پروسیس شروع کرنے کے لیے. We must take care of them to make them strong. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کو طاقتور بنائیں، ان کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ یہ مضبوط رہیں. Drink plenty of milk. کوشش کریں کہ آپ دودھ زیادہ پئیں. Use tree twig or brush to clean the teeth.
اور ان دانتوں کو صاف کرنے کے لیے مسواک کا استعمال کریں یا برش کا استعمال کریں. اوائڈ ٹو مچ سویٹس. بہت زیادہ مٹھائی کھانے سے، میٹھی چیزیں کھانے سے گریز کریں. ایسوفیگس ہم نے پڑھنی تھی. اس کے بعد دا چوڈ فوڈ از دین پشڈ فرام دا ماؤتھ انٹو دا ایسوفیگس. اس کے بعد یہ کھانا جو ہمارے منہ میں چبایا جا چکا ہے یہ ایسوفیگس میں داخل ہوتا ہے، جو منہ سے لے کے معدہ تک ایک ٹیوب ہے. دا ایسوفیگس از اے لارج ٹیوب دیٹ کیریز فوڈ فرام دا ماؤتھ ٹو دا اسٹومک. وہی لکھا ہے کہ یہ ایک ٹیوب ہے جس کا کام ہے کہ کھانے کو ہمارے منہ سے لے کے ہمارے معدے تک پہنچائے. دا ایسوفیگس یوزز wall like muscular movement to push the food to the stomach. یہ ایسوفیگس اس کی جو کام کرنے کی اصل خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ویو لائک مسکولر موومنٹ ہوتی ہے جو ہماری خوراک کو دھکا دیتی ہوئی آگے ہمارے معدے تک لے جاتی ہے. These wave like movements are called peristaltic movements. اس حرکت کو ہم پیرسٹالک موومنٹ کہتے ہیں. اینڈ پروسیس از کالڈ پیرسٹالسس، اور اس عمل کو ہم پیرسٹالسس کہتے ہیں. ایکسٹینڈ یور تھنکنگ. آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اس سے. اٹ از پاسبل فار فوڈ وی ایٹ ٹو گو انٹو اسٹومک اینڈ انٹسٹائن ایون وین وی آر اپ سائڈ ڈاؤن. ہمارا جو کھانا ہے یہ اپنا رستہ نہیں بدلتا، یہ ہمارے منہ سے ہمارے معدے کی طرف ہی جائے گا اور ہمارے معدے سے آگے انٹسٹائنز کی طرف ہی جائے گا. یہ واپسی نہیں آتا بے شک ہم الٹے لٹک جائیں، کیونکہ ہم سیدھے ہیں تو ظاہر ہے منہ اوپر ہے، اس کے نیچے ایسوفیگس ہے، اس کے نیچے اسٹومک ہے، اس کے نیچے انٹسٹائنز ہیں، تو یہ اوپر سے نیچے چلتا چلتا جائے گا. لیکن اگر ہم الٹا لٹک جائیں، یعنی ہمارا جو انٹسٹائن ہے وہ سب سے اوپر آ جائے، اس کے نیچے اسٹومک آ جائے، اس کے نیچے ایسوفیگس، سب سے نیچے ہمارا منہ آ جائے، پھر بھی ہمارا کھانا اپنے روٹ پہ ہی چلے گا. ایکسپلین اٹ. اس کی آپ وضاحت کر سکتے ہیں، سوچیے اس کے بارے میں. نیکسٹ از اسٹومک. ہمارا معدہ. اسٹومک از اے لارج جے شیپڈ مسکولر بیگ. ہمارا معدہ اصل میں جے، جس طرح انگلش کا لفظ جے ہے، اس کی شکل کا ایک مسکولر تھیلا سا ہے. اٹ مکسز دا فوڈ ود ڈائجسٹیو جوسز. کام اس کا یہ ہے کہ اس میں خوراک کو ہضم کرنے والے جوسز بنتے ہیں، لیکوڈز بنتے ہیں، یہ ان کو خوراک کے ساتھ مکس اپ کرتا ہے. دا ڈائجسٹیو جوس بگنس دا ڈائجیشن آف پروٹینز. یہ اسی وقت ہماری خوراک میں موجود پروٹینز کو ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے. پروٹینز مطلب گوشت ہو سکتا ہے، انڈے ہو سکتے ہیں، دودھ، دالیں ہو سکتی ہیں وغیرہ. دا فوڈ اسپینڈز اباؤٹ 4 hours ان دا اسٹومک. ہمارا یہ کھانا تقریباً 4 گھنٹے تک ہمارے معدے کے اندر موجود رہتا ہے اور ہمارا معدہ اس کو ہضم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. دا ڈائجسٹیو جوس ان دا اسٹومک آلسو کنٹینز این ایسڈ. ہمارے جو معدہ ہے اس کے اندر ایک ڈائجسٹیو جوس جو ہے اس کی ایک شکل تیزاب کی شکل میں بھی ہوتی ہے. دا ایسڈ کلز دا جرمز پریزنٹ ان آر فوڈ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کھانے میں کچھ اگر نقصان دہ یا کوئی جراثیم وغیرہ بھی ہوں تو یہ ان کو مار دیتا ہے. اٹ آلسو ہیلپس ان دا ڈائجیشن آف پروٹینز. اور یہ ہمارے معدے کے اندر پروٹین کو ہضم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. ایک اور مزے کی بات، مزے کا سوال. our stomach digest proteins, meat etc. ہمارا معدہ گوشت وغیرہ کو ہضم کرتا ہے. why does its juice not digest the stomach itself. تو ہمارا معدہ بھی تو گوشت سے ہی بنا ہوا ہے نا، تو اگر ہمارے معدے میں ایسا کوئی لیکوڈ پیدا ہوتا ہے جو گوشت کو گلا دے، گوشت کو توڑ دے، ہضم کرے، تو ہمارا معدہ بھی تو گوشت کا ہی بنا ہوا ہے، پھر وہ ہمارے معدے ہی کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ سوچئے گا اس کے بارے میں، پوچھئے گا. اگلا ہمارا ٹاپک ہے اسمال انٹسٹائن.
ایز فوڈ لیوز دا اسٹومک، جیسے ہی ہمارے معدے سے خوراک نکلتی ہے، اٹ از پاسڈ آن دا اسمال انٹسٹائن، یہ اسمال انٹسٹائن میں پہنچ جاتی ہے، وچ از اے لانگ تھن ٹیوب کالڈ coiled inside our abdomen. یہ لمبی اور باریک ٹیوب ہے جو ہمارے پیٹ میں ہوتی ہے. فائنل ڈائجیشن آف کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اینڈ پروٹینز آکرز ان دا اسمال انٹسٹائن. ہماری خوراک کے اندر موجود کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹینز کا مکمل طور پہ جو ہاضمہ ہے وہ اسمال انٹسٹائن میں ہو جاتا ہے. 3 organs help in the digestion of food here. یہاں پہ 3 organs یا 3 باڈی پارٹس خوراک کو ہضم کرنے میں حصہ لیتے ہیں. These are the liver, pancreas and wall of the small intestine. اس میں سب سے پہلا لیور یا ہمارا جگر ہے، پنکریاز یا ہمارا لبلبا ہے، اور ہمارے انٹسٹائن کی دیواریں ہیں. دیواریں ایسے ہیں کہ ان میں مسام ہوتے ہیں جو خوراک میں موجود جو نیوٹرینٹس ہیں ان کو جذب کر لیتے ہیں. دا لیور پرووائڈز بائل سالٹس ٹو میک فیٹس ایزیئر ٹو absorb. جگر کا یہ کام ہے کہ یہ بائل سالٹ دیتا ہے. بائل سالٹ ایک ایسا لیکوڈ ہے جو ہمارے فیٹس کو جذب کرتا ہے. دا پنکریاز اینڈ انٹسٹائنل والز سیکریٹ جوسز ٹو ڈائجسٹ دا ریمیننگ فوڈ. اب جو ہمارے انٹسٹائن کی دیواریں ہیں یا جو ہمارا پنکریاز ہے، ان کا کام ہے کہ خوراک میں باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو جذب کریں. دا absorption آف دا digested فوڈ آلسو occurs ان دا لاسٹ پارٹ آف دا اسمال انٹسٹائن. ہمارے اسمال انٹسٹائن کے آخری حصے تک جو ہماری خوراک ہے اس میں سے جو ڈائجسٹڈ پارٹس ہیں ان کی absorption، ان کو جذب کرنے کا عمل جاری رہتا ہے. دا انر سرفیس آف اسمال انٹسٹائن ہیز مینی فنگر لائک اسٹرکچرز کالڈ ولی. ہمارے اسمال انٹسٹائن میں ہے، اس کے اندر انگلی نما چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں جن کو ولی کہا جاتا ہے. دا ڈائجسٹڈ فوڈ پاسز انٹو دا بلڈ تھرو دا والز آف دا ولی. یہ جو دیواریں ہیں ولی کی یا اس کا جو اوپر والا حصہ ہے، ان کے تھرو جو ہضم شدہ خوراک ہے وہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہے. دا بلڈ کیریز فوڈ پارٹیکلز ٹو آل پارٹس آف دا باڈی. پھر ہمارا خون وہ جو خوراک ہے یا جو اسے انرجی ملتی ہے اس کو ہماری باڈی میں آگے لے جاتا ہے. آخری حصہ ہے اس کا لارج انٹسٹائن. دا انڈائجسٹڈ پارٹ آف دا فوڈ پاسز انٹو دا لارج انٹسٹائن. اب خوراک ہضم ہو گئی، جو کچھ اس میں سے جذب ہونا تھا ہو گیا، نیوٹرینٹس اس کے نکل گئے، باقی جو میٹیریل بچ گیا ہے وہ ہماری لارج انٹسٹائن کی طرف پش کر دیا جاتا ہے، آگے دھکیل دیا جاتا ہے. Here the undigested food has a large amount of water. اب یہاں پہ اس جو ہمارا غیر ہضم شدہ کھانا ہے اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. The main job of large intestine is to absorb extra water. ہماری لارج انٹسٹائن یا بڑی آنت کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری خوراک میں اب جو پانی بہت زیادہ ہے اس کو جذب کرنا ہے. The undigested food becomes solid and is called feces. اب یہ اس میں سے پانی جذب کر لیتی ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سخت قسم کا مادہ بن جاتا ہے جس کو فیسز یا پیشاب کہتے ہیں. The feces is stored in the last part of the large intestine called the rectum. اب جو بچ گیا ہے یہ ہماری جو لارج انٹسٹائن ہے اس کے سب سے آخری حصے میں سٹور ہو جاتا ہے جس کو ریکٹم کہتے ہیں. We pass the feces out of our body through the anus. اب اینس کے تھرو یا مقد کے تھرو ہم جو بچ چکا ہے میٹیریل اس کو اپنے جسم سے باہر نکال دیتے ہیں. یہاں ہمارا نظام انہضام یا ڈائجسٹو سسٹم مکمل ہو گیا. سپورٹرز آف دا ڈائجسٹو سسٹم، یعنی یہ ڈائجسٹو سسٹم کا ڈائریکٹ حصہ نہیں ہے لیکن اس کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں. دا لیور، پنکریاز اینڈ گال بلیڈر آر ناٹ پارٹ آف دا ڈائجسٹو ٹیوب. یہ اس ٹیوب کا حصہ تو نہیں ہے، بٹ دے آر دا سپورٹرز آف آر ڈائجسٹو سسٹم.
لیکن یہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. کیسے؟ لیور. دا لیور پروڈیوسز بائل ٹو ڈائجسٹ فیٹ. یہ ایک لکوڈ پیدا کرتا ہے جس کا نام ہے بائل. اس کا کام ہے کہ یہ ہماری خوراک میں موجود فیٹس کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. اٹ آلسو بریکس ڈاؤن ہارمفل سبسٹانسز ان دا بلڈ. یہ ہمارے خون میں جو نقصان دہ سبسٹانسز ہوتے ہیں ان کو بھی توڑتا ہے، ختم کرتا ہے. گال بلیڈر. دا لیور اسٹورز اٹس بائل ان دا گال بلیڈر. ہمارا لیور جو بائل بناتا ہے یہ گال بلیڈر کے اندر محفوظ ہوتا رہتا ہے. وچ ریلیزز اٹ انٹو دا اسمال انٹسٹائن. جو اس کو اسمال انٹسٹائن تک پہنچا دیتا ہے. پنکریاز. دا پنکریاز میکس جوس ٹو ڈائجسٹ ریمیننگ کاربوہائیڈریٹس پروٹینز اینڈ فیٹس. پنکریاز یا لبلبے کا یہ کام ہے کہ یہ ایک ایسا جوس پیدا کرتا ہے جس کا کام ہے ہماری خوراک میں موجود کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس کو ہضم کرنے میں مدد کرنا. ٹڈ بٹس یعنی کچھ آپ کو اچھی باتیں بتائی جائیں. سم ٹائمز پیرسٹالسز ورک ان ریورس اینڈ پشز دا فوڈ ان اسٹومک اپ. یہ جو پیرسٹالسس کا سسٹم ہے یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام واپسی شروع کر دیتا ہے اور خوراک کو واپس معدے میں بھیج دیتا ہے. اینڈ آؤٹ تھرو ماؤتھ. اور وہ ہمارے منہ کے ذریعے باہر، جیسے ہم کہہ آنا کہتے ہیں. دس ریورس پروسیس آف پیرسٹالسس از کالڈ وامٹنگ. اس عمل کو وامٹنگ یا کہہ آنا کہتے ہیں. اٹ موسٹلی ہیپنز وین دا فوڈ از انسوٹیبل ان سم وے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب خوراک جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے معدے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہترین سسٹم لگایا ہوا ہے کہ ہم کو چیز ایسی کھا بھی لیں جس کا ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ ٹھیک نہیں تھی، ہم کھا لیتے ہیں، تو ہمارے معدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام لگایا ہوا ہے کہ وہ جیسے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس کے فوراً بعد یہ جو پیرسٹالسس ہے یہ ریورس کام کرتا ہے، اس کو واپس دھکا دیتا ہے اتنی زور سے کہ ہمیں کہہ آ جاتی ہے اور وہ کھائی ہوئی چیز، پی ہوئی چیز ہمارے منہ کے ذریعے واپس باہر آ جاتی ہے. ایک اور سوال. If we bite a bread and chew it in our mouth for some time. اگر ہم بریڈ کو توڑیں، اس کا لقمہ لیں، اس کو اپنے منہ میں چباتے رہیں تھوڑی دیر کے لیے. It will taste sweet. تو اس کا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا. دیکھیے گا، پوچھئے گا، تلاش کیجئے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. امید ہے ہمارا جو نظام ہے اس کے بارے میں جو اہم موضوعات تھے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس پروسیس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں کون کون سے ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں یا کون سی خرابیاں ہو سکتی ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جب یہ سمجھ جائیں گے تو پھر آف کورس ہم چیزوں سے بچنے کی بھی پوری کوشش کریں گے. Some common digestive system disorders are diarrhea, heartburn, constipation, ulcer, gas trouble, etc. جو عام طور پہ ہم معدے کی خرابیاں سنتے ہیں ان میں سب سے پہلے جیسے ہیضہ ہو سکتا ہے، سینے کی جلن ہو سکتی ہے، قبض ہو سکتی ہے، معدے میں خدا نخواستہ السر ہو سکتا ہے، گیس ٹربل ہو سکتی ہے. یہ ساری ایسی ممکنہ بیماریاں ہیں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. Here we shall discuss diarrhea and constipation. اس میں جو مین ہم دو چیزیں ڈسکس آج کریں گے وہ ایک تو ڈائریا ہے اور دوسرا ہے constipation. Diarrhea is passing semi-liquid feces. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو پخانہ ہے وہ پتلا آتا ہے. It may be caused by an infection, eating contaminated food, a reaction to some medicine or just anxiety or excitement. اس کی جو ممکنہ وجوہات ہیں جو ابھی تک ریسرچ کے تھرو سمجھ میں آ سکی ہیں، یہ یا تو انفیکشن ہو سکتا ہے ہمارے معدے میں یا چھوٹی آنت میں، بڑی آنت میں کہیں نہ کہیں کوئی انفیکشن ہو، جراثیم ہو، اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. یا ایٹنگ کنٹامینیٹڈ فوڈ، ہم ایسا کھانا کھائیں جو کھلا رکھا ہوا تھا، جس میں گند شامل ہو گیا، کسی بھی طرح سے جراثیم شامل ہو گئے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ریئیکشن ٹو سم میڈیسن،
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی میڈیسن ہم لیتے ہیں اور وہ میڈیسن ہمارے اسٹمک کے ساتھ میچ نہیں کرتی، اس صورت میں بھی یہی انجام ہوتا ہے اس کا، اور جسٹ اینزائٹی یا ایکسائٹمنٹ. تو یاد رکھیے گا، بے چینی میں بھی ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے، تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے. Some of the most common symptoms of diarrhea are، اس کے جو سب سے کامن سمٹمز، عام جو اس کی علامات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ ایبڈومینل پین، ہمارے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، یا کریمپنگ ہو سکتی ہے، بلوٹنگ ہو سکتی ہے، نازیا ہو سکتی ہے، لوز موشن ہے، فیور اینڈ بلڈی سٹولز ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں مثلاً الٹیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے پیٹ میں درد، ٹیس یا جس کو مروڑ کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، ساتھ میں نزلہ ہو سکتا ہے، ہمیں پتلے موشنز ہو سکتے ہیں، بخار ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں ہمارے پخانے میں خون کا آنا بھی اس کی ایک علامت ہے. یہ ساری علامات ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈائریا تو نہیں ہے. ڈائریا کین بی فیٹل ان کیس آف 7 سویئر ڈیہائیڈریشن. جب ڈائریا آپ کو ہو جائے تو یہ علامات آپ کو سامنے آپ کو نظر آئیں، اس کے بعد آپ کے جسم سے پانی کا اخراج بڑی تیزی سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ڈائریا اس صورت میں بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے جسم میں سے پانی کی مقدار کافی زیادہ کم ہو جائے، کیونکہ ہمارے جسم میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے اور یہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے، ہمارے جسم میں آکسیجن کی فراہمی کے لیے بڑا ضروری ہے. تو جیسے جیسے پانی کم ہوگا ویسے ویسے ہی سمجھیے کہ ہمارے جسم کو آکسیجن ملنا بھی کم ہو رہی ہے. دیر فور ڈرنک پلینٹی آف لیکوڈس، اس لیے کئی قسم کے مشروبات پئیں اور زیادہ پئیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے پیشنٹس کو ڈاکٹر ساتھ میں او آر ایس یا اس طرح کا کوئی دیتا ہے پیکٹ اور کہتا ہے گھر جا کے اس کو بنا لیں. اس پیکٹ کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے جسم کے اندر مزید لیکوڈز پیدا کرتا ہے. ادروائز ڈی ہائیڈریشن میں ٹیک پلیس، یعنی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو دوسری صورت میں آپ کو پانی کی شدید کمی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. ڈاکٹرز پرسکرائب اینٹی بایوٹکس ٹو ٹریٹ ڈائریا. ڈائریا کے علاج کے لیے ڈاکٹر مختلف قسم کی اینٹی بایوٹکس بھی یوز کرتے ہیں. وی کین پریونٹ ڈائریا بائی فالوئنگ دا ٹپس گیون بلو. اب نیچے جو 2-3 باتیں ہیں ان پہ عمل کر کے ہم لوگ ڈائریا سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی، آلویز واش یور ہینڈس ود سوپ آفٹر یوزنگ دا ٹوائلٹ. اب جب بھی ٹوائلٹ یوز کریں اس کے بعد ضرور آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں. واش آل فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز بیفور کوکنگ اور ایٹنگ. آپ کھانا پکانے سے پہلے یا سبزیوں کو پکانے سے پہلے ضرور دھوئیں. فروٹ کھانے سے پہلے اس کو ضرور دھوئیں. ڈونٹ ایٹ ان کوکڈ میٹ اینڈ ایگس. آپ کچا گوشت بالکل نہ کھائیں اور کوشش کریں کہ کچے انڈوں کا استعمال بھی کھانے میں نہ کریں. ایک انٹرسٹنگ سوال لیتے ہیں. لیمنیڈ کنٹینز شوگر اینڈ سالٹ. لیمنیڈ میں چینی بھی ہوتی ہے، نمک بھی ہوتا ہے. بوتھ شوگر اینڈ سالٹ ہیلپ ٹو ایبزارب واٹر ان دا باڈی. ان دونوں کا کام یہ ہے کہ یہ باڈی کی ہیلپ کرتے ہیں کہ یہ پانی کو زیادہ سے زیادہ جذب کر سکے. سو یوز لیمنیڈ از گڈ ڈیورنگ ڈائریا. ڈائریا کے دوران لیمنیڈ کا، یا جسے ہم شکنجبین کہتے ہیں، اس کا استعمال آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہے اس میں کانسٹیپیشن، یا جس کو ہم لفظوں میں ہم قبض کہتے ہیں، جس میں ہمارا جو نظام انہضام ہے یہ خراب ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم میں سے جو کھانا ہے اس کا پروسیس ہونا ہو کے اس میں سے جو ہمارے کام کی چیزیں ہیں وہ لینا اور باقی سٹول کے تھرو اس کو باہر نکال دینا جسم سے، یہ جو پروسیس ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. کانسٹیپیشن از دا پینفل اور ڈیفیکلٹ پیسنگ آف فیسز. اس کا مطلب ہے کہ پخانے کا مشکل سے یا تکلیف سے آنا. ڈیورنگ دا پیریڈ آف کانسٹیپیشن سم پرسنز may pass feces 3 or less than 3 times a week. تو اس میں جو ہمارے پخانہ ہے یہ بہت کم آتا ہے، اتنا کم کہ شاید پورے ہفتے میں 3 دفعہ یا 3 سے بھی کم دفعہ پخانہ آئے. اٹ از اے کامن ڈائجسٹیو ڈس آرڈر ان پاکستان. پاکستان میں یہ جو نظام انہضام کی خرابی ہے اس قسم کی، یہ بہت عام ہے. Constipation is caused by taking food low in fiber, lack of physical activity,
not drinking enough water, delay in going to the washrooms, etc. اس میں جو اس کی مین وجوہات ابھی تک سمجھی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلا تو ہے ہم ایسا فوڈ کھاتے ہیں جو فائبر میں جس میں فائبر کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہماری فزیکل ایکٹیویٹی یعنی ہماری جو جسمانی حرکت ہے، وہ چاہے کھیل کی شکل میں ہو، چلنے پھرنے کی شکل میں ہو، ایکسرسائز کی شکل میں ہو، بہت کم ہے۔ اور ہم پانی بھی بہت کم پیتے ہیں، یا جب ہمیں واش روم جانا ہوتا ہے تو ہم اس کو بہت لیٹ کر کے جاتے ہیں، ڈیلے کر کے جاتے ہیں۔ وی کین اوائڈ کانسٹیپیشن بائی، اب اس میں کچھ میں ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں جو ہمیں آئندہ کانسٹیپیشن سے بچانے میں ہماری ہیلپ کریں گی۔ اڈاپٹنگ اے پراپر لائف اسٹائل، آپ کا ایک پورا پراپر لائف اسٹائل ہو۔ لائف اسٹائل کا مطلب ہے صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کے جتنے بھی کام ہیں ان میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ضرور ہو، بار بار آپ کو تھوڑا بہت چلنا پھرنا پڑے، آپ باقاعدہ صبح واک کریں، ایکسرسائز کریں، اور باقی کھانے پینے کا اپنے کا خیال رکھیں۔ ٹیکنگ ریگولر ایکسرسائز، آپ باقاعدگی سے ایکسرسائز کریں گے روزانہ۔ ایٹنگ لارج آف فائبر فوڈ، فروٹ، ویجیٹیبلز اینڈ سیریلز، آپ نے فائبر والا فوڈ کھانا ہے، جیسے سبزیاں ہیں اس میں، فروٹس ہیں اس میں، اور کئی قسم کا اناج بھی ہے، یہ اب کھائیں گے۔ سبز پتے والی جو سبزیاں ہیں، کچی سبزیاں، وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، جسے ہم سلاد کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ڈرنکنگ پلینٹی آف واٹر ایٹ لیسٹ 8 گلاسز ایوری ڈے، پانی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ استعمال کریں، جیسے آپ دن میں کم از کم 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ گوئنگ ٹو دا واش رومز وین وی ہیو دا ارج، اور جیسے ہی ہمیں ضرورت محسوس ہو ہم واش روم بھی جائیں، اس کو ڈیلے نہ کریں، یہ بھی اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ گنی جاتی ہے۔ تو اوپر جتنی باتیں انہوں نے بتائی، یہاں پہ اتنی ہی باتوں کو انہوں نے رد کر دیا، آپ کو سمجھا دیا کہ آپ نے ان ساری باتوں سے بچنا ہے تاکہ آپ میں یہ علامات پیدا نہ ہوں اور آپ اس بیماری کا شکار نہ ہوں۔ ایکٹیویٹی اپنی کرنی ہے، ڈرا اے لیبل ڈائیگرام آف دا ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم آن اے چارٹ، ایک چارٹ کے اوپر آپ نے جو ہیومن ڈائجسٹیو سسٹم ہے، انسان کا نظام نظام ہے، اس کی تصویر بنانی ہے۔ ڈسپلے دس چارٹ ان یور کلاس روم میں سب کو وہ چارٹ دکھائیں۔ آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈسکس دا پاتھ آف فوڈ ان دا باڈی ود یور کلاس فیلوز، اور اپنے کلاس فیلوز کو وہ پورا پاتھ دکھائیں کہ ہمارے جسم میں کس رستے سے ہم خوراک اپنے جسم میں ڈالتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، اور وہ چلتے چلتے کن رستوں سے ہو کے ہمارے جسم سے آؤٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے فائبر کا لفظ سنا، میں بھی آپ کے میں سے کچھ بچوں کے لیے یہ نیا ہو، تو تھوڑا اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ فائبر کیپس آور ڈائجسٹیو سسٹم ہیلدی، فائبر ہمارے جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے اس کو صحت مند رکھتا ہے، تگڑا رکھتا ہے۔ ڈائٹری فائبر ہولز واٹر in it and softens the feces in the large intestine so that it can pass out of the body easily۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اپنے اندر پانی ہوتا ہے، اور یہ پانی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ ہمارا جو خوراک ہمارے جسم کے اندر سفر کرتی ہے شروع سے لے کے آخر تک، یہ اس کو نرم رکھتا ہے اور اس کا آگے موو کرتے جانا بڑا آسان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں نظام میں کافی بہتری رہتی ہے۔ وی کین کیپ آور ڈائجسٹیو سسٹم ہیلدی بائی ایٹنگ فوڈ ود پلینٹی آف فائبر، تو ہم اگر ایسا کھانا زیادہ کھائیں جس میں فائبر ہو تو یہ ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم کو صحت مند رکھے گی، فٹ رکھے گی۔ ڈائٹری فائبر از فاؤنڈ ان سیریلز، یہ اناج میں بھی ہوتا ہے، جیسے ویٹ میں ہے، گندم میں ہے، کارن میں ہے، بارلے، اوٹ ایسیٹرا کے اندر یہ موجود ہے۔ فروٹس میں جیسے پیئر ہے، جیسے گاوا ہے، گریپس ہے، اورنج، ایپل ایٹسیٹرا، یعنی آپ سیب میں، مالٹے میں، انگور، امرود وغیرہ ان میں یہ ہوتا ہے۔ اینڈ ویجیٹیبلز میں یہ سپینچ، مسٹرڈ، ککمبر، یعنی یہ آپ سرسوں، پالک اور کھیرے کے اندر یہ کافی مقدار میں ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کے نظام کو ٹھیک رکھے گا اور آپ ان بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو نظام میں ہونے والی خرابیوں کے بارے میں جو پتہ چل گیا ہوگا، اور جو دو مین جو ہم نے ڈسکس کی ہیں جو بہت زیادہ پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں اور یہ عام بیماریاں ہیں، ان سے بچنے کا آپ کو طریقہ
مل گیا ہوگا، خود بھی ان پہ عمل کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے۔ کھانے کا نظام ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے ڈس آرڈرز بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور کس طرح سے ہم اس کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اس سے فارورڈ، یعنی ہمارا ریسپائریٹری سسٹم۔ ریسپائریٹری سسٹم بیسیکلی ہم جو سانس لیتے ہیں اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہے کہ نظام کیسے چلتا ہے، ہماری سانس خود بخود چلتی رہتی ہے، ہم بات کر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم دوڑ رہے ہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہماری سانس چلتی رہتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی علیحدہ سے نہیں کرنا پڑتا۔ ایسا کیا سسٹم اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں لگا دیا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، پھر بھی یہ نظام خود بخود چلتا رہتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ریسپیریٹری سسٹم۔ آل لیونگ تھنگز نیڈ انرجی ٹو موو اینڈ گرو۔ جتنی بھی چیزیں جاندار ہیں، زندہ ہیں، انہیں بڑھنے کے لیے، حرکت کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ They get energy by breaking down food substances۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں ان سارے سبسٹانسز کو توڑ کے، ان کو بریک ڈاؤن کر کے اس میں سے ہماری انرجی حاصل کی جاتی ہے۔ We need oxygen to break down the food in every cell of our body۔ ہم نے اس انرجی کو بریک ڈاؤن کر کے اپنے جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور lungs take oxygen from the air during respiration اور breathing۔ تو ہم جب ریسپائریشن کرتے ہیں یا سانس لیتے ہیں، اس وقت کے دوران ہمارے لنگس، ہمارے پھیپھڑوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہوا میں سے آکسیجن کو کھینچیں۔ Breathing is the process that moves air in and out of the lungs۔ Breathing ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ہوا ہمارے لنگس کے اندر جاتی ہے یا وہاں سے واپس آتی ہے۔ Respiration is the process by which living organisms use oxygen of air and food to produce energy۔ Respiration اصل میں ایک ایسا سسٹم ہے جس میں جاندار ہوا سے ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں اپنے فوڈ کو توڑ کے اس میں سے انرجی حاصل کرنے کے لیے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ از آلسو پروڈیوسڈ ڈیورنگ دس پروسیس۔ اس عمل کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے۔ دا پارٹس آف باڈی یوزڈ ان دا پروسیس آف بریدنگ فرام دا ریسپیریٹری سسٹم۔ اب ہم دیکھیں گے کون کون سے جسم کے حصے ہیں، کون کون سے باڈی پارٹس ہیں جو ریسپیریٹری سسٹم کا حصہ بنتے ہیں یا اس میں حصہ لیتے ہیں۔ پارٹس آف ریسپیریٹری سسٹم۔ ریسپیریٹری سسٹم کنسسٹ آف دا نوز اینڈ تھروٹ، the windpipe, trachea, the breathing muscles and the lungs۔ جو فگر 1.2 میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہماری ناک ہے، پھر ہمارا گلا، گلے سے آگے ہمارا ونڈ پائپ ہے، ہوا کی نالی ہے جس کو ٹریکیا بھی کہتے ہیں۔ the breathing muscles ہیں، breathing muscles وہ ہیں جو ہمارے لنگس کو سکیڑتے اور پھیلاتے ہیں، جو کہ فگر 1.2 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نوز اینڈ تھروٹ، سب سے پہلا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے ناک اور گلے کا۔ اس میں دیکھیں the air enters through our nose or mouth۔ ہوا ہمارے ناک یا ہمارے منہ کے ذریعے سے داخل ہوتی ہے۔ Our nose has hair and mucus to clean, moisten and warm the air۔ ہماری ناک کے اندر بال ہیں اور میوکس ہوتا ہے جو اس ہمارے ناک کو گیلا رکھتا ہے، اس کی مدد سے ہماری ہوا جو ہے وہ گرم رہتی ہے جب ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ میوکس از اے اسٹکی لیکوڈ۔ میوکس ایک چپکنے والا سبسٹانس ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے۔ ڈسٹ پارٹیکلز اینڈ جرمز پریزنٹ ان دا ایئر اسٹک ٹو دا میوکس۔ ہماری ہوا کے اندر جو گرد و غبار ہے یا جو جراثیم ہیں وہ اس میوکس کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ دا ایئر انٹرز دا تھروٹ اینڈ پاسز تھرو دا، جو ہمارا لیرنگس ہے اس میں پھر ہوا داخل ہو جاتی ہے، ہمارے گلے میں سے گزرتی ہوئی لیرنگس کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد our vocal cords are present in the larynx to produce sound۔ اب ہمارے vocal cords ہیں جو ہمارے لیرنگس کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کا کام ہے آواز پیدا کرنا، وائبریشن پیدا کرتے ہیں
جس سے مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں. Our throat contains two pipes. ہمارے گلے کے اندر دو پائپس ہوتے ہیں. One for the food and the other for breathing. ان میں سے ایک جو ہے جو ڈائریکٹ منہ سے جا رہا ہوتا ہے وہ فوڈ پائپ ہے، اور جو گلے سے آ رہا ہے وہ ونڈ پائپ ہے جس کے ذریعے سے ہم سانس لیتے ہیں. It is the epiglottis which allows the things to go down the right way. ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہوتی ہے جس کو ایپیگلوٹس کہتے ہیں. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت کھلتی ہے. مثلا جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب یہ کھل جاتی ہے اور کھانا جو ہے وہ ہمارے فوڈ پائپ کے اندر جاتا ہے، ادروائز یہ بند رہتی ہے کیونکہ ہم نے کھانا ہر وقت نہیں کھانا، لیکن سانس تو ہم ہر وقت لیتے رہتے ہیں. تو یہ سانس کی نالی کو ہر وقت کھلا رکھتی ہے. جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ سانس کی نالی کو بند کر دیتی ہے. ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ غلطی سے ہماری جو خوراک ہے وہ ہمارے سانس کی نالی میں چلی جائے اور معدے کی بجائے ہمارے پھیپھڑوں میں چلی جائے. When we eat or drink something، جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں، the epiglottis covers the windpipe، تو epiglottis ہمارے خوراک ہماری سانس کی نالی کو بند کر دیتی ہے. Next is trachea، یا اس کو windpipe بھی کہتے ہیں. Air passes from the larynx into the trachea or windpipe. یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے لیرنگس میں سے گزرتی ہے تھرو ٹریکیا، یا اس کو ونڈ پائپ کہتے ہیں، ہوا کی نالی کہتے ہیں. اور ونڈ پائپ از میڈ آف سی شیپڈ رنگز آف کارٹلیج. یہ اصل میں کارٹلیج سے بنی ہوئی سی شیپڈ ایک رنگز ہوتی ہیں اس میں. دیز رنگز کیپ آر ونڈ پائپ اوپن. یہ رنگز ہمارے ونڈ پائپ کو کھولے رکھتی ہیں. میوکس اینڈ ٹینی ہیئر ان دا ٹریکیا آلسو فلٹر دا ایئر. اب میوکس اور جو ٹینی ہیئر ہیں جو ٹریکیا کے اندر بھی ہوتے ہیں، ان کا کام بھی ہماری جو ہوا ہم اندر لے کے جا رہے ہیں، جو برید ان کر رہے ہیں، اس کی صفائی کرنا اس کا بھی کام ہوتا ہے. یہ ہے فگر 1.2 جس کے اندر ہیومن ریسپیریٹری سسٹم پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو ان دا فارم آف ڈائیگرام بتایا گیا ہے. یہ ہمارا ناک ہے، یہاں سے ہم ہوا اندر لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے ایپیگلوٹس جو منہ اور اس کے آپس میں جوائنٹ کے اوپر بنتا ہے. یہاں پہ دونوں کی آپس میں یہاں پہ ملتے ہیں یہ. تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ سانس کی نالی کو کھولتا ہے، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ سانس کی نالی کو کور کر دیتا ہے. یہ لیرنگس ہے یہاں سے، جو بعض اوقات اگر آپ کوئی بندہ دیکھیں 20 سے 25 یا 30 سال کا، تو اس کے گلے کے اوپر یہ ہلکی سی گلٹی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے اس کی. یہ ہے ہمارا ٹریکیا یا ونڈ پائپ جس کے ذریعے سے ہماری جو ہوا ہے وہ آگے چلتی ہوئی ہمارے لنگس تک پہنچتی ہے. یہ ہمارے برونکیس ہیں. یہ ہمارا برونکائل ہے، یہ اس کا پلورل ہے، چھوٹا ہے اس کا حصہ. یہ اس میں چھوٹے چھوٹے بلونز ٹائپ ہوتے ہیں، بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ان کو ہم ایلویولائی کہتے ہیں، اور ان کی جو تھوڑی بڑی فارم ہے اس کو کیپیلریز کہتے ہیں. ان سب کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم جو آکسیجن لے کے جاتے ہیں یہ اس کو خون کے اندر شامل کرتے ہیں، اور خون اس کو پورے جسم کے اندر سپلائی کرتا ہے. نیکسٹ آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کہ کیسے برونکائی اور لنگس کام کرتے ہیں. The trachea divides into two branches called bronchi, singular جس کا برونکس ہے. یہ جو ٹریکیا ہے یہ بعد میں آگے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جن کو ہم برونکائی کہتے ہیں، اور اس کے ایک حصے کو ہم برونکس کہتے ہیں. برونکائی کیری ایئر انٹو دا لنگس، یہ ہوا کو لے کے ہمارے لنگس تک جاتا ہے. اور لنگس آر دا موسٹ امپارٹنٹ آرگنس آف دا ریسپیریٹری سسٹم. لنگس ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کا سب سے اہم حصہ ہوتے ہیں. ان ایچ لنگس دا برونکس ڈیوائڈز انٹو اسمالر ٹیوبس کالڈ برونکائلز. اب اس کے اندر مزید چھوٹی جو ٹیوبز ہوتی ہیں ان کو برونکائولز کہتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف ایچ آف دا برونکائولز ٹینی ایئر سیکس کالڈ ایلویولائی آر پریزنٹ. اب مزید اس کو اگر ہم باریکی میں دیکھیں تو اس میں باریک باریک سے بلون ٹائپ سیکس ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جن کو ہم ایلویولائی کہتے ہیں. ایلویولائی آر سراؤنڈیڈ بائی بلڈ کیپلریز. ان کے ارد گرد بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں. When we breathe in، جب ہم سانس لیتے ہیں، the air enters the lungs and reaches the alveoli. تو ہماری جو ہوا ہم اپنے لنگس کے اندر لے کے جاتے ہیں یہ ایلویولائی کے اندر پہنچ جاتی ہے. Oxygen of the air passes through the walls of the alveoli into the capillaries. اب یہی جو ہم آکسیجن لے کے گئے ہیں یہ ہماری کیپلریز کے اندر پہنچتی ہے. The red blood cells carry this oxygen
to every cell of our body. अब इससे आगे ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे ब्लड सेल्स के थ्रू हमारे जिस्म के एक एक सेल तक पहुंच जाते हैं. सेल्स इन आवर बॉडी ऑक्सीजन एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये इसको इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को बनाने में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है. द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स. ये खून के ज़रिए से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट. और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से सांस के थ्रू बाहर निकल जाती है. अब सोचना अपने ये है, वाई आर वी एडवाइज टू ब्रीथ डीपली आफ्टर रनिंग अ रेस. जब हम थोड़ा दौड़ लेते हैं उसके बाद हमें क्यों कहा जाता है कि आप लंबी लंबी सांसें लें, गहरी सांसें लें? क्या ये ज़रूरी है हमारे लिए और उसका क्या फ़ायदा होता है? इसके बाद हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं. देखिए, और लंग्स हैव नो मसल्स. हमारे लंग्स के मसल्स नहीं होते. टू टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस के दौरान हमारे दो किस्म के मसल्स काम करते हैं. द इंटरस्कोर्सल मसल्स ऑफ रिब्स, हमारी पसलियों के जो मसल्स होते हैं, एंड द डोम शेप्ड डायग्राफ, और हमारी जो डोम शेप्ड डायग्राफ है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कम्प्लीटेड इन 2 स्टेप्स. 2 स्टेप्स के अंदर ये मुकम्मल होती है, जिसमें पहली इनहेलिंग है. व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स पुल और रिब्स आउटवर्ड, जब हमारे इंटरकोस्टल मसल्स इसको बाहर की तरफ खींचते हैं. एंड द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, और हमारी डायाफ्राम सुकड़ती है. द एयर एंटर्स द लंग्स, उस वक्त एयर हमारे लंग्स में चली जाती है. इट इज़ कॉल्ड इनहेलिंग, इसे इनहेलिंग कहते हैं. इसी तरह जब ये बाद में इसको भींचते हैं आपस में, तो हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और जो हवा है वो हमारे लंग्स से खारिज हो जाती है. इसे हम एक्सहेलिंग या सांस का बाहर निकालना कहते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, हमारे जिस्म के कौन कौन से आर्गन्स इसमें हिस्सा लेते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं. हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग. हम एक कंपैरिजन करेंगे कि ब्रीदिंग और बर्निंग यानी सांस लेने के अमल में और जलने के अमल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तकरीबन एक जैसी हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ से जुड़े रहें और ये सारे लेक्चर्स आपको मिलें और आपकी रहनुमाई हो सके, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें. स्टार्ट करते हैं. कंपेयरिंग ब्रीदिंग एंड बर्निंग. ब्रीदिंग एंड बर्निंग प्रोसेसेस कैन बी कंपेयर्ड. हम इनका आपस में मवाजना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. ड्यूरिंग बोथ प्रोसेसेस एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ फ्यूल. इन दोनों प्रोसेसेस या दोनों जो अमल हैं इनके दरमियान एनर्जी रिलीज़ होती है या एनर्जी पैदा होती है फ्यूल से. फ्यूल यानी जो भी बेसिक इसके लिए रिक्वायरमेंट हमारी है वो मटेरियल हमें मिल जाता है, जिसको हम यूज़ करके प्रोसेस करके उसको तोड़ के उसमें से एनर्जी हासिल कर लेते हैं. बोथ प्रोसेसेस यूज़ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. इन दोनों प्रोसेस की खूबी ये भी है कि हम इसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे माहौल से, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और उसको यूज़ करके उस मटेरियल के साथ, उस फ्यूल के साथ हम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है. The main difference between the two processes is the rate at which they release energy. अगर इन दोनों में कोई फ़र्क है तो ये हो सकता है कि इन दोनों की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने की या एनर्जी पैदा करने की, ये आपस में मुख्तलिफ हो सकती है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ वेरी स्लो देन बर्निंग एंड इट्स रेट कैन बी कंट्रोल्ड. अब हम जब ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसमें जो हम एनर्जी हासिल करते हैं इसका प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, और जो बर्निंग है इसका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है और एनर्जी भी इससे ज़्यादा हासिल होती है और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है. इसको चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं. इस एक्टिविटी के लिए हम एक वर्किंग मॉडल देखते हैं लंग्स का.
ضرورت ہوگی ہمیں اس کے لیے 2 بلونز کی، جس میں سے ایک چھوٹا بلون ہوگا، ایک بڑا بلون۔ ڈرنکنگ سٹرا ہوگا، یہ جو ہم کولڈ ڈرنک وغیرہ پیتے ہیں اس میں سٹرا یوز ہوتا ہے۔ ٹیپ، a pair of scissors، ماڈلنگ کلے اور ویکس، سے ہم اس بوتل کا منہ بند کریں گے۔ اسمال کلیئر پلاسٹک بوتل ود باٹم کٹ آف، ہم ایک پلاسٹک کی بوتل لیں گے جو ٹرانسپیرنٹ ہوگی اور نیچے سے یہ کٹی ہوئی ہوگی۔ پروسیجر اس کا یہ ہوگا، pull the opening of a small balloon over one end of a drinking straw۔ اب یہ جو ڈرنکنگ سٹرا ہے اس کے اینڈ پہ ہم نے ایک بلون کو باندھ دیا۔ یوز ٹیپ ٹو اٹیچ دا بلون ٹو دا سٹرا، اس کو ہم ٹیپ کے ساتھ یہاں پہ فکس بھی کر دیتے ہیں تاکہ سلپ نہ ہو، کھلے نہ۔ کٹ دا نیک آف اے لارج بلون، جو بڑا بلون ہے اس کی نیک کو ہم کاٹ لیتے ہیں۔ آسک یور فرینڈ ٹو ہولڈ اے پلاسٹک بوٹل ہوز باٹم ہیز بین کٹ آف، اپنے دوست سے کہیں کہ وہ اس پلاسٹک کے باٹل کو پکڑے رہے جس کا نیچے سے آپ نے پیدا یا جو اس کا نچلا حصہ ہے وہ کاٹا ہوا ہے۔ اسٹریچ دا بلون اوور دا کٹ اینڈ آف دا بوٹل، اب اس کے ارد گرد ہم اس بلون کو لپیٹیں گے اور اس کو ٹیپ سے کور کر دیں گے تاکہ وہ یہاں پہ چپکا رہے، بلون یہاں سے سلپ نہ ہو جائے۔ نیکسٹ ہم کریں گے پش دا اینڈ آف دا اسٹرا ود دا اسمال بلون انٹو دا ماؤتھ آف دا بوٹل، اب ہم نے یہ جو پائپ ہے ایسے اس کے بوٹل کے منہ کے تھرو اس کے اندر ڈال دیا۔ دین یوز ماڈلنگ کلے ٹو سیل دا ماؤتھ آف دا بوٹل اینڈ ٹو ہولڈ دا اسٹرا ان پلیس، اب ہم یہاں پہ یہ ہم ماڈلنگ کلے لگا دیں گے تاکہ یہ جو اسٹرا ہے یہاں پہ فکس ہو جائے اور جو اس میں گیس اگر پیدا ہوتی ہے تو وہ لیک نہ ہو سکے۔ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جی، اب pull down the large balloon and observe what happens to the small balloon، ہم جو بڑا بلون ہے اس کو پل ڈاؤن کریں گے، اس کو زور لگائیں گے اس کے اوپر اور دیکھیں گے کہ چھوٹے بلون پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ Now push the large balloon and observe its effect on the small balloon، اب ہم اس کو اس کی اپوزٹ سائڈ میں باہر کی طرف کھینچیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا چھوٹے بلون پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کین یو ایکسپلین دا موومنٹ آف یور لنگس ود دا ہیلپ آف دس ایکٹیویٹی، کیا آپ اپنے لنگس کی موومنٹ کو اس ایکٹیویٹی سے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ کیا ریزمبلنگ چیز ہے اس کے اندر اور یہ آپ کو کیوں پڑھایا گیا ہے؟ یہاں سے اس ساری ایکٹیویٹی کا اصل مقصد شروع ہوتا ہے۔ یہ جو باٹل ہے یہ ہمارا سینہ ہے، ہماری ربس ہیں، ہماری پسلیاں ہیں، یہ اس کا کارٹیلیج ٹائپ یا جو لچکدار حصہ ہے وہ ہے بڑا بلون۔ چھوٹا بلون جو ہے یہ ہمارے لنگس ہیں، یہاں سے یہ ہمارا سانس کی نالی یا ونڈ پائپ یا ٹریکیا جو بھی ہم کہیں یہ وہ ہے۔ جب اس کو ہم اندر کی طرف دھکیلتے ہیں، جیسے ہمارا سینہ سکڑتا ہے تو اس پہ پریشر بڑھتا ہے اور اس میں سے ہوا باہر نکلتی ہے۔ پھر جب ہم اس کو واپس کھینچتے ہیں، اس کو بھی پھر نیچے کی طرف کھچاؤ آتا ہے، یہ کھلتا ہے، کھلنے کے رزلٹ میں یہاں سے یہ اور ہوا اندر کھینچتا ہے، دوبارہ سے یہ سکڑتا ہے، اس کو دباتا ہے، ہوا باہر جاتی ہے، پھر سے یہ پھیلتا ہے، اس کو کھینچتا ہے، یہ کھلتا ہے، ہوا اندر آتی ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا سینہ بھی جب ہم سانس لیتے ہیں تو پھیل جاتا ہے تھوڑا سا، ہمارے لنگس کو گنجائش ملتی ہے، ہمارے لنگس تھوڑے سے کھلتے ہیں، ایز اے ریزلٹ اس پائپ ہمارے ونڈ پائپ جو ہمارے گلے میں سے ہو کے ناک کی طرف منہ کی طرف آ رہا ہے اس میں سے ہوا اندر کھینچی جاتی ہے۔ ان دا سیم وے جب ہمارا سینہ سکڑتا ہے، جب ہم اس کو اندر کی طرف دباتے ہیں، اس کا پریشر اس بلون پہ پڑتا ہے تو ہمارے سینے کا پریشر ہمارے لنگس پہ پڑتا ہے
ہوا پہ پریشر پڑتا ہے اور ہوا اس پائپ کے تھرو یعنی ہماری سانس کی نالی ونڈ پائپ یا ٹریکیا کے تھرو باہر نکلتی ہے اور ہمارے ناک یا ہمارے منہ سے ہم اس گیس کو یا اس ہوا کو خارج کر دیتے ہیں. تو جتنی بار بھی اس کو دبایا جائے گا یہ ہوا باہر نکالے گا، جتنی بار بھی اس کو پھیلایا جائے گا یہ ہوا کو اندر کھینچے گا. تو بار بار دبا کے ہوا نکالی جا رہی ہے، پھیلا کے ہوا کھینچی جا رہی ہے، دبا کے ہوا نکالی جا رہی ہے اور پھیلا کے ہوا کھینچی جا رہی ہے. آپ اسی طرح اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں، تھوڑا سا زور سے سانس لیں. آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کا سینہ پہلے سے تھوڑا سا کھل جاتا ہے. ایز اے ریزلٹ گیس یا ہوا یا سانس اندر لی جاتی ہے اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو ہمارا سینہ سا گھٹ جاتا ہے تھوڑا سا، جس کی وجہ سے ہمارے لنگس پہ پریشر پڑتا ہے اور ہوا باہر نکل جاتی ہے. یہ ماڈل ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ایکچولی ہمارا جو بریدنگ سسٹم ہے وہ آٹومیٹک کیسے ہے. یہ جو مسلز ہیں ہمارے ریبس ہیں ہماری، کیسے یہ آٹومیٹکلی کھلتی اور بند ہوتی ہیں اور یہ پروسیس چلتا ہی رہتا ہے اور آٹومیٹکلی ہمارے جسم میں آکسیجن جاتی رہتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ یا دوسری جو انوانٹیڈ ویسٹ گیسز ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں. امید ہے آپ کو اس پروسیس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم ہیومن آرگن سسٹم کیا ہے، آرگنز کیسے کام کرتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم ہمارا کیا ہے، اس میں جو کامن ڈس آرڈرز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ریسپیریٹری سسٹم پڑھا کیسے کام کرتا ہے، کون کون سے باڈی پارٹس اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے ریسپیریٹری سسٹم میں کون کون سے کامن ڈس آرڈرز ہیں یا ڈیزیزز ہیں یا وہ بیماریاں ہیں جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے والے ٹاپکس بھی آپ دیکھیں سمجھیں تو اس کے لیے اسی پلے لسٹ کے اندر ٹاپک وائز سارے لیکچرز موجود ہیں، آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں آج کا. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کامن ڈیزیز آف ریسپیریٹری سسٹم کون کون سی ہیں. سم کامن ڈس آرڈرز آف ریسپیریٹری سسٹم آر common cold, influenza, pneumonia, tuberculosis and lung cancer. Here we shall discuss common cold and pneumonia. اس میں ہمیں یہ بتا رہا ہے عام طور پہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے کامن کولڈ یعنی ٹھنڈ کا لگ جانا، یا انفلوئنزا ہے اگر زیادہ ٹھنڈ لگ جائے تو نمونیا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹیوبرکلوسس ہے اور لنگز کینسر یعنی ہمارے پھیپھڑوں کا کینسر. یہ ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ ہمارے ریسپیریٹری سسٹم سے کنیکٹڈ ہیں. اب یہاں پہ ہم جو دو بیماریاں ڈسکس کریں گے ان میں ایک ہے کامن کولڈ اور دوسری ہے نمونیا، کیونکہ سب سے زیادہ انہی دو کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور کلاس 7 کے لیول پہ یہ دو بیماریاں سمجھ لینا بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. سب سے پہلے کامن کولڈ. The common cold is a common disorder of respiratory system. یہ ہمارے ریسپیریٹری سسٹم یا نظام تنفس یا سانس کے نظام کو لگنے والی سب سے عام بیماری ہے. The virus of common cold can spread from person to person by coughing, sneezing or touching things of a common cold patient. یہ پھیل سکتا ہے ایک سے دوسرے انسان کو by coughing کھانسنے سے، چھینکنے سے یا عام استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کی استعمال کرنے سے. اس میں آپ کو اگر یاد ہو تو جو کووڈ-19 آیا تھا وہ بھی وائرل تھا، یہ بھی وائرل ہے، یعنی یہ وائرس ہے جو پرسن ٹو پرسن ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتا ہے. اس میں بھی اگر آپ غور کریں، یاد کریں تو سب سے بڑی جو احتیاطیں تھیں وہ یہی تھیں کہ جب آپ نے کھانسنا ہے یا چھینکنا ہے یا کوئی چیز یوز کرنی ہے تو آپ نے سینیٹائزر کا یوز کرنا ہے، آپ نے اپنے چہرے پہ ماسک رکھنا ہے منہ کے اوپر تاکہ جو وائرس ہے وہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر نہ ہو. تو وہ یہ ذرا چھوٹی قسم ہے اس کی اور وہ وائرس زیادہ خطرناک تھا. Symptoms of common cold are sore throat, cough, running nose,
congestion, sneezing, headache, etc. We may have fever during the common cold. इसकी जो आम अलामात हैं उसमें सबसे पहले है sore throat, यानी आपका गला ख़राब हो जाता है, खांसी होती है आपको, नाक बहना शुरू हो जाती है, आपको सीने पे जकड़न महसूस होती है, छींकें आती हैं आपको, सर में दर्द होता है वगैरह। और इन सब के साथ साथ इजाफी तौर पे आपको साथ में बुखार भी हो सकता है। ये सारी अलामात हैं इस चीज़ की कि आपको ठंड लग चुकी है और आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए या किसी गर्म चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म चीज़ के इस्तेमाल का मशवरा मैं क्यों दे रहा हूँ, आइए देखिए। लिखा है इसके बाद कि देयर इज़ नो प्रॉपर मेडिसिन फॉर द कॉमन कोल्ड। आमतौर पे जो ठंड लग जाती है इसके लिए कोई फिक्स या कोई माकूल दवाई नहीं है। However, you may observe the following measures, तो आप इनमें से कुछ एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। Get lots of rest, ज़्यादा देर तक आप रेस्ट करें। Drink plenty of liquids, लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। And if symptoms persist, consult your doctor। और अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा देर तक या कुछ दिनों तक रहते हैं तब आपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से रुजू करना है। गौर कीजिए थोड़ा सा। Why does our voice become rough when we get infection in throat or catch cold? जब भी हमारा गला ख़राब होता है या हमें ठंड लग जाती है तो उसकी वजह से हमारी आवाज़ क्यों भारी हो जाती है, उसका जो बराह रास्त असर है वो हमारी आवाज़ पे क्यों होता है, इस बात को सोचिएगा। नेक्स्ट वन इज़ निमोनिया। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन दैट इफेक्ट्स द लंग्स। ये जब ठंड ज़्यादा लग जाए और वो हमारे लंग्स या फेफड़ों तक पहुंच जाए तब हमें निमोनिया होता है। तो निमोनिया असल में क्या है, हमारे फेफड़ों तक ठंड का पहुंच जाना। द लंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल सैक्स कॉल्ड एल्वेलाई विच आर फिल्ड विद एयर। लंग्स असल में पैकेट्स हैं जिनके अंदर बहुत छोटी छोटी थैलियाँ बनी हुई हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये हवा से भर जाती हैं, हवा खींचती हैं और हवा बाहर फेंकती हैं। When a person has pneumonia, the alveoli are filled up with pus, which makes breathing painful. अब जब किसी को खुदा न खास्ता नमूनिया हो जाता है तो वो इतनी ठंड हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है कि हमारे फेफड़ों के अंदर पस या रशा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी उन थैलियों को, एल्वेलाइज को हवा को खींचने में और बाहर निकालने में यानी सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। नमोनिया इज़ द मेन काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में ही ऐसा है कि बच्चों की अक्सर अमवात नमोनिया ही की वजह से होती हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ नमोनिया आर कफ, फीवर, नेजल कंजक्शन और रैपिड ब्रीदिंग विद wheezing साउंड, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट एट्सेट्रा। जो इसकी आम निशानियां हैं, सिम्टम्स हैं, उनमें सबसे पहले खांसी है, बुखार है और नेज़ल कंजेशन है, आपकी नाक बंद हो जाती है। इसके अलावा सांस का तेज़ी से आना और साथ में सांस की लेने की आवाज़ महसूस होना सीने से। इसके अलावा सीने में दर्द होना और भूख का कम लगना। ये सारी ऐसी अलामात हैं जो आम तौर पे हमें इब्तिदा में ही बता देती हैं कि हम नमूनिया का शिकार हो चुके हैं। अब इस सूरत में क्या करना है, विजिट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल टू ट्रीट नमूनिया। नमूनिया क्योंकि बाकायदा एक ख़तरनाक बीमारी है तो आपने जल्द अज जल्द डॉक्टर से रुजू करना है, डॉक्टर के पास जाना है। योर डॉक्टर में प्रेस्क्राइब एन एंटीबायोटिक मेडिसिन, हो सकता है आपका डॉक्टर आपको एक एंटीबायोटिक मेडिसिन दे दे। वैक्सीन्स कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट नमोनिया। नमोनिया के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल भी किया जाता है। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड जर्म्स। जरासीम से बचने के लिए बार बार अपने हाथ धोएं। यूज अ टिश्यू और हैंडकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज। जब आपको खांसी आए या आप छींकें तो आपने रुमाल या टिश्यू का यूज़ करना है। तो आप अगर गौर करें तो आपको इससे कुछ और भी याद आएगा जो पिछले 2 साल हम भुगत चुके हैं।
کیپ یور لنگس ہیلدی. دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے لنگس کو صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں. پہلا، فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس کنٹین وائٹامنس کیپ اور لنگس ہیلدی. پھلوں اور سبزیوں میں وائٹامنس زیادہ ہوتے ہیں اور یہ وائٹامنس ہی ہیں جو ہمارے لنگس کو زیادہ صحت مند رکھتے ہیں. ایکسرسائز لائک رننگ، واکنگ، سوئمنگ، جمپنگ، سائیکلنگ ایٹسٹرا آر گڈ فار آر لنگس. ایسی ایکسرسائزز جس میں ہم تیز موو کرتے ہیں، جیسے دوڑنا ہے، جیسے واک کرنا ہے، جیسے سوئمنگ کرنا ہے، جمپ لگانا ہے، سائیکل چلانا ہے، یہ ہمارے لنگس کے لیے بہت بہتر ہیں. ان سے ہمارے لنگس بہت صحت مند ہو جاتے ہیں. Avoid smoking. Smoking is the main cause of lung cancer. سگریٹ تو بالکل بھی نہیں پینا چاہیے، اسے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جو پھیپھڑوں کا کینسر ہے اس کی بہت بڑی وجہ سگریٹ نوشی ہے. Leafy green vegetables contain such chemicals that are good for our lungs. وہ سبزیاں جو ہرے پتوں والی ہیں یا جو ہم تازی کھا سکتے ہیں، وہ ساری سبزیاں ان کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے لنگس کے لیے بہت اچھے ہیں اور ہمارے لنگس کو زیادہ طاقت دیتے ہیں، صحت مند کرتے ہیں. سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ سوسائٹی، کیا ان کا آپس میں ریلیشن ہے؟ Adulteration of food affects our digestive system badly. جو خوراک میں ہم رد و بدل کرتے ہیں، اس کا ہمارے ڈائجسٹو سسٹم پہ بہت اثر ہوتا ہے. Pollution especially air pollution affects our respiratory system. Pollution، آلودگی یا خاص طور پہ جو ہوا کی آلودگی ہے، یہ ہمارے جو ریسپیریٹری سسٹم ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. Why do we think government should take action against adulteration and pollution? ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ صرف گورنمنٹ کو ہی ان سے بچنے کے لیے، اڈلٹریشن یا پولوشن سے بچاؤ کے لیے تدابیر کرنی چاہیے، ہم خود کیوں نہیں کچھ کر سکتے؟ کیونکہ ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ تو ہمیں ہی ہو رہا ہے نا اس کا، ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ہی اس سے خراب ہو رہا ہے. تو ہم خود کیوں کوشش نہیں کر سکتے کہ جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہماری طرف سے پاسبل ہو، ہم اڈلٹریشن اور جو پولوشن ہے اس سے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں. سائنس کلاس 7 اس کا پہلا چیپٹر ہیومن آرگن سسٹم ہم مکمل کر چکے ہیں. ابھی ہم اس کا ریویو کریں گے، ریوائز کریں گے، اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں، کی پوائنٹس ہیں، وہ سارے دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. بریفلی ڈسکرپشن ہوگی ان کی. اس سے پہلے سارے جو اس کے ٹاپکس ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسی پلے لسٹ کے اندر وہ ٹاپک وائز موجود ہیں. ابھی یہاں ہم ان کو دوبارہ سے بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. ماؤتھ، ایسوفیگس، اسٹومک، اسمال اینڈ لارج انٹسٹائنز، لیور اینڈ پنکریاز آر دا کمپوننٹس آف ہیومن ڈائجسٹو سسٹم. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ہیومن ڈائجسٹو سسٹم، یعنی ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں انٹر ہونے سے لے کے ہمارے جسم سے نکلنے تک جو ہمارے آرگنز یوز کرتا ہے، اس میں سب سے پہلے ماؤتھ ہے، منہ کے بعد ایسوفیگس ہے جس کو خوراک کی نالی بھی کہتے ہیں، پھر ہمارا میدا ہے، پھر اسمال انٹسٹائن اینڈ دین لارج انٹسٹائن ہے. ہمارے یہ آرگنز ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں جو ہم کھاتے ہیں اس سے، جہاں ہم اس کو ہضم کرتے ہیں، جہاں اسے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ لیور، پنکریاز، یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کا. Digestion is the process of changing the food into simple form. Digestion اصل میں ایک ایسا پروسیس ہے جو ہماری خوراک کو توڑتا ہے، توڑ کے سمپل فارم میں چینج کر دیتا ہے. This process helps our body to get important nutrients. یہ جو پروسیس ہے یہ ہماری باڈی کی ہیلپ کرتا ہے کہ ہماری خوراک کے اندر جو اہم نیوٹرینٹس یا اہم غذائیت ہے اس کو حاصل کر سکے، جس کے لیے ہم نے کھانا کھایا ہے اس مقصد کو پورا کر سکے. Some parts of our digestive system secrete chemicals which change carbohydrates in mouth, proteins in stomach and fat into
simpler substances. ہم جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کے کچھ پارٹس ایسے ہیں جو خاص قسم کے کیمیکلز بناتے ہیں، جو جیسے ہمارے منہ میں ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو ہماری خوراک میں سے کاربوہائیڈریٹس کو ہمارے منہ کے اندر ہی وہ پک آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ اسٹومک میں پہنچتی ہے تو وہاں پہ پروٹینز کے ساتھ ریئیکشن ہوتا ہے، اور وہ کیمیکل جو ہیں ہمارے خوراک کو مزید توڑتے ہیں اور اس میں سے پروٹینز کو وہ کیچ کر لیتے ہیں. مزید آگے جا کے فیٹس وغیرہ بھی اس میں سے نکال لیے جاتے ہیں. These substances are then absorbed into blood. اب اس کے بعد جو ہمارے جسم میں آگے ان کی ترسیل ہونی ہے، ٹرانسفر ہونی ہے، وہ بلڈ کے تھرو ہوگی. ڈائریا، ہارٹ برن، constipation, ulcer, gas trouble, etc. are some common disorders of digestive system. عام جو آج کل بیماریاں ہیں ہماری ڈائجسٹو سسٹم یا ہمارے نظام انہضام سے متعلق، ان میں ڈائریا ہے یا جس کو ہم ہیضہ بھی کہتے ہیں، ہارٹ برن ہے، ہمارے سینے پہ جلن ہوتی ہے، کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے، یا پخانے کا زیادہ عرصے بعد آنا ہے جیسے ہفتے میں ایک آدھ بار. اس کے علاوہ السر کا ہو جانا، گیس ٹربل ہونا، یہ ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آج کل عام ہیں اور کافی زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں. ڈائریا may be caused by an infection, by eating contaminated food or a reaction to some medicine. ڈائریا کی جو عام وجہ ہے، عمومی وجہ ہے، اس میں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ کوئی انفیکشن ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے انفیکشن کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے کھانا کھایا ہے، جو کوئی چیز کھائی ہے وہ صاف نہیں تھی، گندی تھی. یا اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی میڈیسن لی ہے تو وہ میڈیسن جو ہے وہ ریئیکشن کر گئی، تو جس کی وجہ سے آپ کو ہیضہ ہو سکتا ہے. واشنگ ہینڈز frequently and washing fruits and vegetables before eating or cooking can help to prevent diarrhea. اگر ہم ڈائریا سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. جب بھی ضرورت پڑے ہم ہاتھوں کو دھونے سے بالکل نہ ہچکچائیں، اسی وقت ہاتھوں کو دھو لیں. اس کے علاوہ جو فروٹ ہم کھاتے ہیں، جو سبزیاں ہم کھاتے ہیں، ان کو کھانے سے پہلے یا پکانے سے پہلے اگر ہم دھو لیں اچھی طرح سے تو یہ بھی ہمیں ہیضہ سے بچانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا. Constipation may be caused by taking food low in fiber, lack of physical activity, not drinking enough water, etc. قبض یا پخانے کا بہت زیادہ دیر کے بعد آنا، اس کی جو بڑی وجوہات میں ان میں سے ہو سکتا ہے سب سے پہلی وجہ یہ ہو کہ ہمارے کھانے میں فائبر کی مقدار بہت کم ہو. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی یعنی چلنا پھرنا، بھاگ دوڑ، یہ بہت کم ہو، یا ہم پانی بہت کم پیتے ہوں، کیونکہ جب خوراک ہضم ہوتی ہے تو اس سارے پروسیس میں پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اسی لیے کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا بہت بہتر سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر ہم پانی بالکل ہی نہیں پیتے تو یہ بھی کانسٹیپیشن کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے. We can prevent constipation by eating food rich in fiber, by drinking plenty of water, and by taking regular exercise. یہاں ہم نے پڑھا کہ کانسٹیپیشن کی وجہ کیا ہے. یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ کانسٹیپیشن دور کیسے کی جا سکتی ہے، اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. تو سب سے پہلا طریقہ وہی ہے جو ہم نے اوپر پڑھا، اس سے بچیں. کیسے؟ پہلے ہم ایسا کھانا کھائیں جس میں فائبر کی مناسب مقدار موجود ہو. دوسرا، ہم معقول مقدار میں، مناسب مقدار میں پانی پئیں. اگر گرمیاں ہیں تو زیادہ پئیں، سردیاں ہیں تو ان میں پانی کا استعمال کسی حد تک کم ہو جاتا ہے. تیسرا جو ہمارا تھا لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی، اس کا توڑ ہم یہ کریں گے کہ ہم ریگولر ایکسرسائز کریں گے. باقاعدگی سے روزانہ ہم ایکسرسائز کریں گے، واک کریں گے،
یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں گے جس سے ہمیں تھوڑی بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑے. Our respiratory system helps to produce energy which we use in our activities. ریسپائریٹری سسٹم ہمارا سب سے جو اہم کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے انرجی پروڈیوس کرتا ہے جو ہمیں اپنی ساری ایکٹیویٹیز میں، سارے کاموں میں ہمیں مین سورس ہوتی ہے چلنے کے لیے، کام کرنے کے لیے. بریدنگ اینڈ برننگ آر سملر پروسیسز. سانس لینا لنگز کینسر یا پھیپھڑوں کا کینسر ہو جانا وغیرہ جیسی خطرناک بیماریاں ہیں لیکن اب بھی عام ہیں. We can keep our lungs healthy by eating fruits and vegetables. سب سے پہلے ہم اگر اپنے لنگس کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے فروٹس کا استعمال بڑھانا ہوگا، سبزیوں کا استعمال بڑھانا ہوگا اور ریگولر ایکسرسائز کو کوئی ٹاپک ایسا ہے جس کی ڈیٹیل پوری نہیں دی گئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ کہ سیریز کا حصہ بنے رہیں. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.